بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 16 ہے، کتاب الشرک کا سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرکت کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الشرکۃ علی ضربین، شرکۃ املاک و شرکۃ عقود، فشرکۃ الاملاک العین یرثها رجلان او یشتریانها فلا یجوز لاحدهما ان یتصرف فی نصیب الاخر الا باذنه وکل واحد منهما فی نصیب صاحبه کالاجنبی۔ وضرب الثانی شرکت العقود وہی علی اربعۃ اوجہ مفاوضۃ وعنان وشرکت الصناع وشرکت الوجوہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، شرکت 2 قسم پر ہے، شرکت املاک اور شرکت عقود۔ شرکت الاملاک عین چیز میں 2 آدمی وارث ہوں یا 2 آدمی مل کر کسی ایک چیز کو خریدیں، جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے حصے میں اجنبی کی طرح ہوں گے۔ اور دوسری قسم شرکت العقود ہے، اور یہ 4 صورتوں پر ہے، یہ 4 قسم پر ہے: شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت الصناع اور شرکت الوجوہ۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب الشفع کے بعد کتاب الشرکہ کو شروع کر رہے ہیں۔ دونوں میں مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ شفع کے بعض مسائل چونکہ شرکت سے متعلق تھے، اسی لیے شفع کے فوراً بعد شرکت کو شروع کر رہے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں شرکت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ شرکت کا جو لفظ ہے، اس میں شین پر کسرہ ہے اور را ساکن ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ دونوں میں امتیاز باقی نہ رہے، دونوں میں تفریق اور جدائیگی باقی نہ رہے۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ اصل اور نفع میں 2 حصے داروں کا آپس میں شریک ہونا، اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، بتا رہے ہیں کہ شرکت کی 2 قسمیں ہیں، شرکت املاک اور شرکت عقود۔ شرکت املاک کا مطلب یہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ آدمی کسی ایک چیز کے اندر بغیر کسی معاہدے کے شریک ہوں، یعنی باضابطہ طریقے سے ایجاب اور قبول کر کے کسی ایک چیز میں شریک نہ ہوں، بس اچانک کسی ایک چیز کے اندر دونوں شریک ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ باپ کا انتقال ہوا اور باپ کی جو وراثت ہے وہ 2 بیٹوں کو مل گئی۔ اب یہ 2 بیٹے وراثت کے اندر اچانک ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں، یا اسی طریقے سے 2 آدمیوں نے مل کر کوئی ایک چیز خرید لی، اب وہ دونوں مل کر اس ایک چیز کے مالک بن چکے ہیں۔ تو یہ جو شرکت ہے، اس کا تعلق ہے ملکیت کے ساتھ، تو یہاں پہ چونکہ ملکیت کے اندر شرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو شرکت املاک کہا جاتا ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ شرکت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرکت املاک اور دوسری ہے شرکت عقود۔ شرکت عقود کے بارے میں انشاءاللہ آگے ساری تفصیل آ رہی ہے۔ شرکت املاک کے بارے میں بتایا کہ العین، وہ ایک عین یعنی ایک خاص اور متعین چیز ہوتی ہے، یرثها رجلان، 2 آدمی اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا ہے، دکان چھوڑی ہے، اب اس دکان میں 2 آدمی وارث بن چکے ہیں جو کہ اس کے دونوں بیٹے ہیں۔ یا اسی طریقے سے 2 آدمی مل کر کوئی ایک چیز خرید لیں تو تب بھی اس ایک چیز کے اندر ان دونوں کی جو شرکت ہے، اس شرکت کو شرکت املاک کہا جاتا ہے۔ فلا یجوز لاحدہما، شرکت املاک کا یہاں سے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ شریکین میں سے ہر ایک دوسرے کے حصے میں اجنبی کی طرح ہیں، اگرچہ ایک چیز کے اندر دونوں کی شرکت ہے لیکن دونوں کے حصے الگ الگ ہیں، اس لیے دوسرے کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اپنی باری مقرر کر لیں گے اور باری باری اس چیز کو استعمال کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، گاڑی مل گئی ہے وراثت میں، تو وہ گاڑی ہے تو گاڑی کے اندر آپ باری مقرر کر لیں، یا تو کلومیٹر کے اعتبار سے مقرر کر لیں یا دن کے اعتبار سے مقرر کر لیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت کے اندر آپ تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں فلا یجوز لاحدہما، جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ان یتصرف، تصرف کرے، استعمال کرے، فی نصیب الاخر، دوسرے کے حصے میں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، وکل واحد منہما فی نصیب صاحبہ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے حصے کے اندر کل اجنبی، اجنبی کی طرح، یعنی اگرچہ دونوں ایک چیز کے اندر شریک تو ہیں لیکن اجنبی کی طرح ہیں اور بغیر اجازت کے دوسرے کے ملکیت کے اندر آپ تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ وضرب الثانی، یہاں سے شرکت کی دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ شرکت کی دوسری قسم ہے شرکت عقود۔ 2 یا زیادہ اشخاص آپس میں معاہدے کے ذریعے سے کسی مال یا اس کے منافع کے اندر شرکت کر لیں تو اس قسم کی جو شرکت ہے جس کو شرکت عقود کہا جاتا ہے۔ یہ والی شرکت چونکہ باقاعدہ ایجاب و قبول کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کو شرکت عقود کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عقود عقد سے ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ وضرب الثانی شرکت العقودی، اور جو دوسری قسم ہے شرکت عقود ہے، وہی الاربعۃ اوجہ، اس کی 4 صورتیں ہیں، یہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے شرکت مفاوضہ، دوسری ہے شرکت عنان، اور تیسری ہے شرکت صناع، اور چوتھی ہے شرکت وجوہ۔ یہ چاروں کی چاروں قسمیں انشاءاللہ آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 16 ہے، کتاب الشرک کا سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرکت مفاوضہ کی تعریف اور اس کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فاما شرکت المفاوضۃ ان یشترک الرجلان فیتساویان فی مالہما وتصرفہما ودینہما فیجوز بین الحرین المسلمین البالغین العاقلین ولا یجوز بین الحر والمملوک ولا بین الصبی والبالغ ولا بین المسلم والکافر
वतनाकिदु अलल वकालति वल कफ़ालति वमा यश्तरीहि कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा यकूनु अला शिरकति इल्ला तआमु अहलिही व किस्वतिही वमा यल्ज़मु कुल्ला वाहिदिन मिन अद-दुयूनि बदलन अम्मा यसिहु फ़ीहि अल-इश्तिराकु फ़ल-आख़िरु ज़ामिनुन लहु फ़इन वरिसा अहदुहुमा मा ला तसिहु फ़ीहि शिरकतु औ वुहिब लहु व वसला इला यदिही बतलतिल मुफ़ावज़तु व सारतिश शिरकतु इनानन वला तनआकिदु शिरकतु इल्ला बिद्दराहिमि व दनानीरि वल फ़ुलूसिन नाफ़िक़ति वला यजूज़ु फ़ीमा सिवा ज़ालिका इल्ला अन यतआमल अन्नासु बिही कत्तिब्रि वन्नुक़रति फ़तसिहु शिरकतु बिहिमा व इन अरादा शिरकत बिल-उरूज़ि बाअ कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा निस्फ़ मालिही बिनिस्फ़ि मालिल आख़िरी सुम्मा अक़द शिरकता। तर्जुमा देख लें। बहरहाल शिरकत मुफ़ावज़ा ये है कि दो आदमी शरीक हों और वो दोनों बराबर हों माल में, तसर्रुफ़ में और दीन में, लिहाजा ये शिरकत जायज़ है दो आज़ाद मुसलमान बालिग आकिल के दरमियान, और जायज़ नहीं है आज़ाद और ग़ुलाम के दरमियान, और ना ही बच्चे और बालिग के दरमियान, और ना ही मुसलमान और काफिर के दरमियान। और ये शिरकत मुनक़िद होती है वकालत और कफ़ालत पर, और इन दोनों में से हर एक जो खरीदेंगे उसमें शिरकत वाक़या होगी मगर अपने घर वालों का खाना और कपड़ा। और इन दोनों में से हर एक को जो दैन लाजिम होंगे किसी ऐसी चीज़ के बदले में जिसमें इश्तिराक सही है तो दूसरा उसका ज़ामिन होगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक वारिस होगा ऐसी चीज़ का जिसमें शिरकत सही नहीं है, या उसको हिबा हो जाएगी कोई चीज़ और वो उसके कब्ज़े में पहुंच जाएगी, तो इसमें शिरकत मुफ़ावज़ा बातिल हो जाएगी और ये शिरकत इनान बन जाएगी। और ये शिरकत मुनक़िद नहीं होती है मगर दराहिम और दीनार के साथ और फ़ुलूस नाफ़क़ा के बदले में, और जायज़ नहीं है इसके अलावा किसी चीज़ में मगर ये कि लोगों का आपस में तामुल हो, जैसा कि सोने और चांदी की डली है, लिहाजा इसमें शिरकत दुरुस्त होगी। और अगर इरादा करें शिरकत का सामान के ज़रिए तो बेचे गए इन दोनों में से हर एक अपने निसफ़ माल को दूसरे के निसफ़ माल के बदले में फिर शिरकत का अक़द करेंगे। इबारत और तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला मसला देखें, फ़अम्मा शिरकतुल मुफ़ावज़ती। यहाँ से शिरकत मुफ़ावज़ा की तारीफ़ कर रहे हैं। मुफ़ावज़ा का मतलब होता है बराबरी, यानी शिरकत मुफ़ावज़ा ये होती है कि दो या दो से ज़्यादा अशख़ास मुश्तरका तौर पर एक मुआहदा करें कि वो बाहम मिलकर काम करेंगे, और शर्त ये होगी कि दोनों का सरमाया बराबर होगा, दोनों शरीक ख़रीदने और बेचने में बराबर इख्तियार रखेंगे, नीज़ दोनों मज़हब में भी शरीक होंगे, यानी दोनों का मज़हब भी एक होगा। इबारत देखें ज़रा, फरमा रहे हैं शिरकत मुफ़ावज़ा वो ये है यश्तरिक रजुलानी, इश्तिराक करें, शिरकत करें दो आदमी, फ़यतसावयानी, दोनों बराबर होंगे माल में, तसर्रुफ़ में यानी ख़रीदने बेचने के अंदर भी दोनों बराबर होंगे, व दीनहिमा, और दीन के अंदर भी दोनों बराबर होंगे। फ़यजूज़ु बैनल हुर्रैनिल मुस्लिमैनिल बालिगैन। यहाँ से मसला ये बयान किया जा रहा है कि शिरकत मुफ़ावज़ा दो ऐसे आदमियों के दरमियान दुरुस्त होगी कि जो दोनों आदमी आज़ाद हैं, दोनों मुसलमान हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों आकिल हैं, तो फिर तो इनके दरमियान शिरकत मुफ़ावज़ा सही होगी। क्योंकि देखें शिरकत मुफ़ावज़ा में दोनों शरीक एक दूसरे के वकील होते हैं और कफ़ील भी होते हैं, यानी एक शरीक जो भी खरीदेगा आधा उसमें से उसका है और आधा उसमें से उसके पार्टनर का है। और अगर एक शरीक के ऊपर कर्ज आ जाएगा तो दूसरे शरीक के ऊपर भी आधा कर्ज लाजिम होगा। दोनों बेक वक़्त एक दूसरे के वकील और कफ़ील उस वक़्त बन सकते हैं जब ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि यजूज़ु जायज़ है बैनल हुर्रैन, हुर की जमा हुर की तस्निया है दो आज़ादा आदमियों के दरमियान जो दोनों मुसलमान हों, दोनों बालिग हों और दोनों आकिल हों। और अगर इनमें से कोई एक भी शर्त नहीं पाई जाएगी तो फिर इस सूरत के अंदर शिरकत मुफ़ावज़ा दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि बराबरी यहाँ पर नहीं पाई जा रही है। यही वजह है कि आज़ाद और ममलूक ग़ुलाम अगर ये शिरकत मुफ़ावज़ा करते हैं तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से सभी और बालिग, बच्चा और बालिग आपस में शिरकत मुफ़ावज़ा करते हैं तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। इसी तरह मुसलमान और काफिर अगर आपस में शिरकत मुफ़ावज़ा करते हैं तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि मुफ़ावज़ा के अंदर बराबरी ज़रूरी है और यहाँ पे बराबरी नहीं पाई जा रही है। वतनाकिदु अलल वकालति वल कफ़ालति, वही वाली बात है कि शिरकत मुफ़ावज़ा में दोनों में से हर शरीक दूसरे का वकील भी होता है और दूसरे का कफ़ील भी होता है, यानी जो भी एक आदमी खरीदेगा उसमें से आधा उसका है और दूसरा उसके पार्टनर का है। इसी तरीके से एक आदमी के ऊपर अगर कोई कर्ज आ चुका है तो आधा कर्ज उसके ऊपर होगा और आधा कर्ज उसके पार्टनर के ऊपर होगा। तो यही बता रहे हैं कि शिरकत मुफ़ावज़ा ये मुनाकिद होती है वकालत और कफ़ालत पर, यानी दोनों पार्टनर एक दूसरे के वकील भी होते हैं और एक दूसरे के कफ़ील भी होते हैं। देखें ये फरमा रहे हैं वतनाकिदु अलल वकालति वल कफ़ालति, शिरकत मुफ़ावज़ा वकालत और कफ़ालत के ऊपर मुनाकिद होती है। वमा यश्तरीहि कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा। देखिए जब शिरकत मुफ़ावज़ा मुनाकिद हो जाए तो तिजारत से मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ जब एक पार्टनर ख़रीदेगा तो वो मुश्तरका तौर पे ख़रीद तसव्वुर होगी और दूसरा पार्टनर भी उसमें बराबर दर्जे का शरीक होगा। अलबत्ता अगर अपने बीवी बच्चों के घर के लिए, खाने पीने के लिए या ज़रूरियात ज़िंदगी का कोई सामान ख़रीदा है जो कि तिजारत से मुतल्लिक़ नहीं है तो फिर उसके अंदर शिरकत नहीं होगी और ये उसी का ही होगा जिसने ख़रीदा है। देखिए ये फरमा रहे हैं मा यश्तरीही, ये जो मीम अलिफ मा ये नाफिया नहीं बल्कि मा मौसूला है। जो खरीदेगा कुल्लु वाहिद मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक, यकून वाले शिरकती, उसमें शिरकत होगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो सामान ख़रीदा जा रहा है वो तिजारत से मुतल्लिक़ हो। इल्ला ताआमु अहलिही व किस्वतिही, सिवाय घर वालों के खाने और उनके कपड़े के, यानी जो घर की ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है
اگر وہ خریدے گا تو اس کے اندر شرکت منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو گھر کے لیے اس نے سامان خریدا ہے اس کے اندر نہ تو کفالت ہوتی ہے نہ ہی وکالت ہوتی ہے، اور یہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ شرکت مفاوضہ کے اندر کفالت اور وکالت دونوں ہوتی ہیں۔ وما یلزم کل واحد من الدیون، دیکھیں تجارت وغیرہ کی وجہ سے دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کے اوپر اگر قرض لازم ہو جائے گا تو پھر دوسرا بھی اس میں برابر درجے کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ کفالت اور وکالت دونوں کے اوپر شرکت منعقد ہوتی ہے، تو دوسرا پارٹنر یہ بھی اس کا کفیل ہے اور یہ دوسرے پارٹنر کا کفیل ہے، اور ظاہر ہے جب اصیل کے اوپر قرض آ جاتا ہے تو کفیل کے اوپر بھی برابر درجے کا قرض آتا ہے، لہذا یہاں پر اگر ان کے اوپر کوئی قرض آ چکا ہے تو پھر کفالت کی وجہ سے دوسرا بھی اس کے ادا کرنے کا برابر کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو اشتراک ہے قرض کے بارے میں یہ انہی امور کے اندر درست ہوگا جن کے اندر شرکت مفاوضہ صحیح ہے، مثال کے طور پہ خرید و فروخت ہے، کرایہ ہے، لین دین ہے، قرض وغیرہ کے معاملات ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جن میں شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، اگر اس کی وجہ سے کوئی جرمانہ آ جاتا ہے، کوئی قرض آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر دوسرے پارٹنر کے اوپر وہ قرض نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ جرم کا تاوان ہے، یا نکاح کی وجہ سے مہر لازم ہو گیا ہے، یا خلع کی وجہ سے اس کو حق مہر واپس لوٹانا پڑ رہا ہے، اس قسم کے جو امور ہیں یہ چونکہ ان کے اندر شرکت مفاوضہ نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ پارٹنر کے اوپر برابر درجے کے اوپر قرض نہیں آئے گا۔ وما یلزم، یہاں پر بھی میم الف ما جو ہے یہ موصولہ ہے، لازم ہوگا کل واحدین، ان دونوں میں سے ہر ایک کو من الدیون، دیون میں سے، یہ جو من الدیون ہے یہ ما یلزم کا فاعل ہے، دیون میں سے ہر ایک کو جو لازم ہو رہا ہے بدلاً ایسی چیز کے بدلے میں اما یصح فیہ الاشتراک، جس کے اندر اشتراک یعنی شرکت مفاوضہ صحیح ہے، فالآخر ضامن لہ، تو پھر اس قرضے کا دوسرا بھی ضامن ہوگا، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اندر شرکت مفاوضہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے اگر قرض آ رہا ہے تو پھر دوسرا ضامن نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نکاح کا مہر ہے، یا جرم وغیرہ کا تاوان ہے، یا اسی طریقے سے خلع کی وجہ سے مہر واپس لوٹا رہا ہے، ایسے امور کے اندر چونکہ اشتراک درست نہیں ہے، لہذا اگر ایسے امور کی وجہ سے کوئی قرض یا تاوان لازم آ چکا ہے تو پھر دوسرا اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا، پہلا مسئلہ آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ شرکت مفاوضہ کے اندر مالی طور پہ برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر بالفرض ایک آدمی کا 50,000 سرمایہ ہے تو اس کے دوسرے پارٹنر کا بھی 50,000 سرمایہ ہونا چاہیے، ابتداءً بھی اور بقاً بھی۔ بقاً کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جس طریقے سے مالی مساوات ضروری ہے، بعد میں بھی مالی مساوات یہ ہونی چاہیے، یعنی سرمایہ دونوں کا آخر تک برابر رہنا چاہیے، تب تو شرکت مفاوضہ ہوگی۔ اور اگر مالی سرمایہ کسی کا کم ہے اور کسی کا زیادہ ہو گیا ہے تو پھر یہ شرکت مفاوضہ نہیں ہے بلکہ یہ شرکت عنان ہے، کیونکہ شرکت عنان کے اندر یہ والی بات جائز اور درست ہوتی ہے، ایک کا سرمایہ کم ہو اور دوسرے کا سرمایہ زیادہ ہو۔ اب یہ والا آپ نے دونوں میں فرق سمجھ لیا ہے مفاوضہ اور عنان میں۔ اب اس کے بعد آگے مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دونوں شریکوں میں سے کوئی ایک درہم کا یا دینار کا یا سکہ رائج الوقت جو کرنسی چل رہی ہے، جیسا کہ پاکستان کے اندر روپے ہیں، امریکہ کے اندر ڈالر ہیں وغیرہ ذالکہ، اگر کوئی اس کا وارث بن گیا یا اسی طریقے سے کسی نے اس کو مال ہبہ کر دیا اور اس نے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تو پھر ایسی صورتوں کے اندر شرکت مفاوضہ باطل ہو کے شرکت عنان ہو جائے گی، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مفاوضہ کے اندر جس طریقے سے ابتداءً مالی مساوات ضروری ہے، بقاً بھی ضروری ہے، یہاں پر ابتداءً تو مالی مساوات تھی لیکن بقاً چونکہ مالی مساوات نہیں ہے، لہذا یہ شرکت مفاوضہ باقی نہیں رہی ہے، شرکت عنان بن گئی ہے، اور شرکت عنان کے اندر مالی مساوات یا مالی برابری یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ فرما رہے فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے وارث بنا، ما یہ لا جو ہے نا، یہ لا صحیح نہیں بن رہا، کیونکہ لا تصح فی شرکہ ہو تو مسئلہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے وارث بنا ما تصح فی شرکہ، ایسے مال کا جس کے اندر شرکت مفاوضہ درست ہے، یہ اسی طریقے سے کسی شخص نے اس کو مال ہبہ کیا وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ، اور مال اس تک پہنچ بھی گیا۔ دیکھیں جو ہبہ کرنا ہے، ہبہ کرنے کے اندر قبضہ کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ہبہ قبضے کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے، لہذا اگر پارٹنر میں سے کسی ایک پارٹنر کو کسی نے کو مال ہبہ کیا ہے تو صرف مال ہبہ کرنے کی وجہ سے شرکت مفاوضہ ختم نہیں ہوگی جب تک جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس مال کے اوپر قبضہ نہ کر لے، تو جب اس کے اوپر مال کے اوپر قبضہ کر لے گا تو پھر اس صورت کے اندر شرکت مفاوضہ یہ باطل ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں بطلت المفاوضہ، تو اس صورت کے اندر شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی، وصارت شرکت عنانا، اور یہ جو شرکت ہے یہ شرکت عنان بن جائے گی۔ دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کو یہ کہا تھا کہ ما تصح فیہ شرکہ، یعنی مال ایسا ملا ہے جس کے اندر شرکت مفاوضہ درست ہے، تو اگر ایک پارٹنر کا مال بڑھ جائے گا تو پھر شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی، شرکت عنان بن جائے گی۔ اگر آپ اس کو یہاں پہ ایسے کر دیتے ہیں نا، ما لا تصح فیہ شرکہ، اگر کسی ایک پارٹنر کو کوئی ایسا مال مل گیا ہے جس کے اندر شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی کو کوئی زمین مل گئی ہے، کوئی پلازہ مل گیا ہے، یا اسی طریقے سے کسی نے کوئی سامان وغیرہ دے دیا ہے جس کے اندر شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، تو اگر کسی پارٹنر کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کے اندر شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے تو وہ چیز ملنے کی وجہ سے شرکت مفاوضہ باطل نہیں ہوگی، کیونکہ جب شرکت ہی صحیح رہی ہے تو برابری یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی چیز ملے دونوں پارٹنر میں سے کسی ایک پارٹنر کو جس کے اندر شرکت مفاوضہ درست ہے
تو ایسی چیز ملنے کی وجہ سے چونکہ اس کا مال بڑھ چکا ہے، اب دونوں مال میں برابر نہیں ہیں، لہذا شرکت مفاوضہ باطل ہو کر شرکت عنان بن جائے گی۔ اور اگر ایسی چیز نہیں ملی ہے بلکہ ایسی چیز ملی ہے جس کے اندر شرکت درست نہیں ہے، تو ایسی چیز کے ملنے کی وجہ سے شرکت مفاوضہ باطل نہیں ہوگی۔ وَلَا تَنْعَقِدُ الشِّرْكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو چیزیں ثمن ہیں، مثال کے طور پہ درہم ہے، دینار ہے، یا ملک کی کرنسی ہے جیسے پاکستان کا روپیہ ہے، اس کے اندر تو شرکت مفاوضہ درست ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی خاص چیز مثال کے طور پہ سونے چاندی کی ڈلی ہے، اس میں لوگ اگر شرکت مفاوضہ کرنے لگیں تو یہ بھی جائز ہو جائے گی، کیونکہ جو سونے چاندی کی ڈلی ہے یہ درہم اور دینار کے حکم کے اندر ہے، یہ بھی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر لوگ اس کے اندر بھی شرکت مفاوضہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْعَقِدُ الشِّرْكَةُ، شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے یا منعقد نہیں ہوتی ہے مگر دراہم کے اندر اور دینار کے اندر اور فلوس نافقہ کے اندر، یعنی ان پیسوں کے اندر جو خرچے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کرنسی نوٹ ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، اس کے علاوہ کے اندر شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، إِلَّا أَن يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِهِ، مگر یہ کہ لوگ آپس میں معاملہ کرنے لگ جائیں، جیسا کہ تبر سونے کی ڈلی، نقرہ چاندی کی ڈلی، فَتَصِيحُ الشِّرْكَةُ بِهِمَا، تو پھر اس صورت کے اندر ان کے اندر بھی شرکت مفاوضہ درست ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُوضِ، یہ اوپر میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے کہ درہم اور دینار کے علاوہ سامان اور زمین وغیرہ میں شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ البتہ اگر کوئی ان کے علاوہ چیزوں کے اندر شرکت مفاوضہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا آدھا سامان دوسرے کے آدھے سامان کے بدلے میں فروخت کرے، پھر برابر کے یہ دراہم اور دینار ملائے، تو پھر یہ شرکت مفاوضہ درست ہو جائے گی۔ براہ راست اگر سامان ملا کر شرکت مفاوضہ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُوضِ، اور اگر یہ ارادہ کریں شرکت مفاوضہ کا عروض سامان کے اندر، باع كُلُّ واحد منهما، تو ان دونوں میں سے ہر ایک فروخت کرے گا نصف مال ہی، اپنے نصف مال کو دوسرے کے نصف مال کے بدلے میں فروخت کر دیں، ثم عقد الشرکہ، پھر آپس میں شرکت مفاوضہ کریں، تو اس طریقے سے شرکت مفاوضہ کرنا جائز اور درست ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 16 ہے، کتاب الشرکہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرکت عنان کی تعریف اور اس کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُّ بِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَا وَمِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرُ وَمِنْ جِهَةِ الْآخَرِ دَرَاهِمُ وَمَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشِّرْكَةِ طُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ أَوْ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بطلت الشركة وإن اشترى أحدهما بماله شيئا وهلك مال الآخر بعد الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه ويجوز الشركة وإن لم يخلط المال ولا تصح الشركة إذا اشترط لأحدهما دراهم مسماة من الربح ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبزع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويرهن ويسترهن ويستاجر الأجنبي عليه ويبيع بالنقد والنسيئة ويده في المال يد أمانة۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال شرکت عنان منعقد ہوتی ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر، اور صحیح ہے اضافہ مال میں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ مال میں دونوں برابر ہوں اور منافع کے اندر اضافہ ہو، اور جائز ہے کہ منعقد کریں ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے بعض مال پر نہ کہ بعض مال پر، اور نہیں صحیح ہوتی شرکت عنان مگر جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مفاوضہ جس سے صحیح ہوتا ہے، اور جائز ہے کہ شریک ہوں اور ایک آدمی کی جہت سے دنانیر ہوں اور دوسرے کے پاس سے درہم ہوں، اور ان دونوں میں سے جو ایک بھی شریک خریدے گا شرکت کے لیے تو طلب کیا جائے گا اس کے ثمن کا اسی سے نہ کہ دوسرے سے، اور وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کے حصہ کے برابر اس سے، اور جب ہلاک ہو جائے شرکت کا مال یا دونوں مالوں میں سے کوئی ایک قبل اس کے کہ انہوں نے کوئی چیز خریدی ہو اس سے، تو شرکت باطل ہو جائے گی، اور اگر ان دونوں میں سے کسی نے کوئی چیز خرید لی اپنے مال سے اور دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا خریدنے کے بعد، تو جو چیز خریدی گئی ہے وہ ان دونوں کے درمیان اسی اعتبار سے ہوگا جس پر انہوں نے شرط لگائی، اور وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کے ثمن میں سے حصے کے برابر۔ اور جائز ہے شرکت اگرچہ دونوں اپنے مال کو نہ ملائیں، اور صحیح نہیں ہے شرکت اگر شرط لگا دی جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مقرر دراہم نفع میں سے۔ شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اور شرکت عنان کے دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ والی بات جائز ہے کہ وہ اپنے مال کو تجارت کے لیے دیں، اور دیں کسی شخص کو مضاربت کے طور پر، اور وکیل بنائے ایسے شخص کو جو تصرف کرے اس مال میں، اور رہن دے اور رہن لے، اور اجرت پر رکھے اجنبی کو اس مال پر، اور وہ فروخت کرے نقد بھی اور ادھار بھی، اور شریک کا قبضہ مال میں امانت کا قبضہ ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شرکت عنان یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ عنان یعنی عین کے کسرہ کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا،
چونکہ اس شرکت میں کفالت سے اعراض کیا جاتا ہے، اس لیے اس شرکت کو شرکت عنان کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ شرکت مالی کی دوسری قسم ہے شرکت عنان۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی تجارت کی مختلف چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی تجارت مشترکہ طور پہ کریں۔ مثال کے طور پہ گندم کی تجارت میں شریک ہوں۔ اس شرکت میں ہر ایک شریک سامان خریدنے میں دوسرے کا وکیل بنتا ہے کہ مال تجارت میں سے جو خریدے گا اس میں سے آدھا اپنے لیے ہوگا اور آدھا اس کے شریک کے لیے ہوگا۔ البتہ یہ والی جو شرکت ہے اس میں کفالت کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، یعنی فریقین ایک دوسرے کے نقصان میں یا اسی طریقے سے مال کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں سے جو شریک بھی قرض لیتا ہے وہ قرض پورے کا پورا اسی شریک کے ذمہ ہوتا ہے جس نے قرض لیا ہے۔ پھر اس شرکت عنان میں اور اسی طریقے سے شرکت مفاوضہ میں ایک اور فرق بھی ہے۔ پھر شرکت عنان یہ مسلمان اور کافر کے درمیان بھی منعقد ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے نابالغ اور بالغ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، آزاد اور غلام کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، جبکہ شرکت مفاوضہ میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ شرکت عنان وکالت پر منعقد ہوتی ہے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل تو ہوتا ہے دون الکفالتی، لیکن کفیل نہیں ہوتا ہے۔ اگر قرض ہے تو قرض کی ذمہ داری جو لے گا اسی کے اوپر آئے گی، اسی طریقے سے مال ہے تو مال کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر آئے گی جس کے پاس وہ مال ہے۔ آگے دیکھیں ویسے خود تفاضل فی المال۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شرکت عنان میں شرکت مفاوضہ کی طرح مال اور نفع میں برابری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک شریک کا مال کم ہے دوسرے شریک کا مال زیادہ ہے تب بھی درست ہے، یہ اسی طریقے سے دونوں کا مال برابر ہے لیکن نفع ایک کو کم مل رہا ہے دوسرے کو زیادہ مل رہا ہے تب بھی درست ہے۔ مثال کے طور پہ دونوں کا 5-5 لاکھ روپے ہے، دونوں نے 5-5 لاکھ روپے شامل کر کے گندم خرید لی ہے، لیکن نفع کی شرح یہ طے ہوئی ہے کہ ایک کو 40% نفع ملے گا دوسرے کو 60% نفع ملے گا، تو اس طریقے سے طے کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ دیکھیں ذرا فرما رہے ہیں یصح التفاضل فی المال، اور جائز ہے کہ مال میں اضافہ ہو، یعنی ایک کا مال زیادہ ہو دوسرے کا مال کم ہو، اور اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ مال میں تو دونوں برابر ہوں لیکن اضافہ ہو نفع میں، یعنی ایک کا نفع زیادہ ہو اور دوسرے کا نفع کم ہو۔ یہ دونوں طریقے شرکت عنان کے اندر جائز اور درست ہیں، جبکہ شرکت مفاوضہ میں درست نہیں ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ۔ دیکھیں شریکین میں سے ہر ایک کے لیے یہ والی بات جائز ہے کہ وہ اپنے بعض مال کے اندر شرکت کریں، یہ درست ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، وہ 2 لاکھ روپے شامل نہیں کرتا بلکہ 2 لاکھ روپے میں سے جو 1 لاکھ روپے ہے اس میں شرکت عنان کر لیتا ہے، تو اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے۔ باقی 1 لاکھ سے اگر نہیں بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ شرکت عنان کے اندر دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں ہے، ایک کا مال کم ہے دوسرے کا مال زیادہ ہے، تو اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں جائز ہے یا کدہ شرکت عنان کریں کل واحد منہما، شریکوں میں سے دونوں میں سے ہر ایک ببعض مالی، اپنے مال میں سے بعض حصے کے ساتھ، دون بعض نہ کہ تمام مال سے۔ تمام مال سے کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اپنے مال میں سے بعض مال کے اندر آپ شرکت عنان کر لیں تو جائز اور درست ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ ہیں دوسرے آدمی کے پاس 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ والا 7 لاکھ شامل کر لیتا ہے، 5 لاکھ والا 3 لاکھ شامل کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ۔ دیکھیں شرکت عنان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شرکت عنان انہی چیزوں کے اندر درست ہوگی جس کے اندر شرکت مفاوضہ درست ہے۔ شرکت مفاوضہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دراہم کے اندر ہو سکتی ہے، دینار کے اندر ہو سکتی ہے، فلوس نافقہ کے اندر ہو سکتی ہے، سونے چاندی کی ڈلی کے اندر ہو سکتی ہے، یہ اسی طریقے سے جو ملکوں کی کرنسی ہے جو کہ ملکوں کے اندر رائج ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں پاکستانی روپیہ ہے، تو جو تفصیل ہم نے وہاں پہ شرکت مفاوضہ میں پڑھی تھی بالکل شرکت عنان کے اندر بھی یہی ساری تفصیل ہے، انہی کے اندر ہی شرکت عنان درست ہو سکتی ہے۔ زمین کے اندر اگر شرکت عنان کریں گے تو درست نہیں ہوگی، روپے پیسے سونے چاندی وغیرہ میں آپ شرکت عنان کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ فرما رہے ہیں ولا تصیح، شرکت عنان صحیح نہیں ہے الا بما بینا، جو ہم نے پہلے آپ کو بیان کر دی ہے، ان المفاوضۃ تصیح بھی، شرکت مفاوضہ جن کے اندر صحیح ہوتی ہے شرکت عنان بھی انہی میں ہی صحیح اور درست ہوگی۔ ویجوز ان یشتریکا، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے شرکت عنان میں ایک شریک دراہم لے کر آتا ہے دوسرا شریک دینار لے کر آتا ہے، تو کیا یہ دونوں دراہم اور دینار کے ساتھ شرکت عنان کر سکتے ہیں؟ یعنی دونوں دراہم نہیں لے کر آتے، دونوں دینار نہیں لے کر آتے، بلکہ ایک کے پاس دراہم اور دوسرے کے پاس دینار ہے، تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ شرکت عنان اس طریقے سے جائز اور درست ہے، کیونکہ دراہم اور دینار کو بہت سے احکام کے اندر ایک ہی جنس کے درجے میں رکھا گیا ہے، لہذا جب یہ ایک ہی جنس کے درجے میں ہے تو اگر ایک آدمی شرکت عنان میں دراہم لے کر آتا ہے دوسرا دینار لے کر آتا ہے تو تب بھی شرکت عنان جائز اور درست ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جائز ہے شرکت عنان کرے ومن جہت یہدیما، اور ایک آدمی کی جہت سے دنانیر ہو، یعنی ایک آدمی کی طرف سے دینار شامل کیے جائیں اور دوسرے آدمی کی جہت سے دراہم شامل کیے جائیں۔ فمشتراہ کل واحد منہما للشرکۃ، مثلا یہاں پر یہ ایک آدمی نے شرکت کے لیے کوئی مال خریدا اور اس کی جو قیمت ہے وہ خریدنے والے شریک پر ہی لازم ہوگی، البتہ جتنی قیمت دوسرے شریک کے حصے میں آئے گی وہ اس سے اس کا وصول کر لے گا، کیونکہ شرکت عنان کے اندر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، لہذا جو بھی خریدا ہے آدھا اس میں دوسرے شریک کا ہوگا، لیکن کفیل نہیں ہوتا ہے، اس لیے بائی نے جس شریک کو مال فروخت کیا ہے بائی تمام کی تمام قیمت اسی سے وصول کرے گا، دوسرے شریک سے اس کی قیمت وصول نہیں کرے گا۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، جیسے کہ شاہد اور ناصر ان دونوں کے درمیان شرکت عنان ہے،
ان دونوں نے طے یہ کیا تھا 50,000 اس کی طرف سے تھے اور 50,000 اس کی طرف سے تھے، 50,000 دونوں نے شامل کر کے تجارت کی تھی اور شرکت عنان طے ہوا تھا، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ شاہد کو نفع کا ملے گا 60% اور جو ناصر ہے ناصر کو ملے گا نفع کا 40%۔ اب زاہد نے سائیکل فروخت کی ہے شاہد کو، اور شاہد نے سائیکل کو خریدا ہے شرکت عنان کے طور پر۔ اب زاہد نے بالفرض یہ سائیکل فروخت کی ہے 20,000 کی۔ اب یہ جو 20,000 ہے زاہد، یہ ٹوٹل وصول کرے گا شاہد سے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں چونکہ 50-50 کے پارٹنر ہیں تو شاہد سے 10,000 وصول کر لے اور ناصر سے 10,000 وصول کر لے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں شرکت عنان میں ایک شریک دوسرے شریک کا کفیل نہیں ہوتا، اگر کفیل ہوتا تب تو پھر اس نے آدھے اس سے وصول کر لینے تھے۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ زاہد 20,000 تو ٹوٹل وصول کرے گا شاہد سے، لیکن شاہد نے چونکہ 20,000 ادا کی ہیں، اس میں سے 10,000 ناصر کے ہیں، تو شاہد 10,000 ناصر سے وصول کر لے گا۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وَمَشْتَرَاهُ، یہ میم الف ما موصولہ ہے، اور جو خریدے گا دونوں میں سے کوئی ایک لِشِرْکَتِ شرکت عنان کے طور پہ طُولِبَ بِثَمَنِهِ، اسی سے مطالبہ کیا جائے گا ثمن کا، دون الاخر نہ کہ دوسرے سے، یعنی زاہد جو مطالبہ کرے گا یہ شاہد سے ہی مطالبہ کرے گا، دوسرے سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ، اور یہ جو شاہد ہے یہ اپنے شریک سے رجوع کر لے گا بِحِصَّتِهِ مِنْهُ، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے۔ اگر 50-50 انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے تو اس سے جو آدھی قیمت ہے وہ وصول کر لے گا، اگر 50-50 پارٹنرشپ نہیں ہے، 40-60 پارٹنرشپ ہے، 40% ناصر کا تھا، تو اس سے اس کی سائیکل کی قیمت جو 20,000 ہے اس کے 40% یہ ناصر سے وصول کر لے گا۔ وَإِذَا حَلَقَ مَالُ الشِّرْكَةِ، یہاں سے وہ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں جس سے شرکت عنان ختم ہو جائے گی۔ پہلی صورت اس کے اندر یہ ہے کہ شرکت عنان کا جو مال تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ مثال کے طور پہ دو شریک تھے، دونوں شریکوں نے 50,000 شامل کیے، 1,00,000 روپے انہوں نے شامل کیا کہ اس سے کوئی چیز خریدیں گے، لیکن وہ 1,00,000 روپیہ تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ چوری ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، تو ظاہر ہے جب مال ہی نہیں رہا تو پھر شرکت عنان بھی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ مال کے اندر ہی شرکت عنان ہونی تھی۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہاں پر یہ سمجھے کہ دونوں نے مال آپس میں ملایا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی چیز خریدی تھی، ایک شریک کا مال ہلاک ہو گیا، تب بھی شرکت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس کا مال تھا اگر اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہلاک ہوا تو اس کا اپنا مال ہلاک ہوا، ابھی تو شرکت ہوئی ہی نہیں ہے، جب مال ختم ہو چکا ہے لہذا اس سے شرکت عنان بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اپنا مال دوسرے کو دے دیا تھا، بالفرض دو آدمی تھے، ایک آدمی کے 50,000 تھے، دوسرے آدمی کے 1,00,000 روپے تھے، تو جو 1,00,000 روپے تھے اس نے دوسرے شریک کو پکڑایا تھا۔ اب یہ جو جس شریک کو پکڑایا تھا اس سے کوئی چور چوری کر کے لے جاتا ہے یا کسی نے اسے ڈکیتی کر لی ہے، تو جب تک کوئی چیز خریدے گا نہیں تو دوسرے شریک کے پاس جو پہلے شریک کا مال ہے وہ بطور امانت کے ہے، اور امانت اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس سے ضمان نہیں آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مال جب ہلاک ہو جائے گا تو شرکت عنان بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرمانے وَإِذَا حَلَقَ مَالُ الشِّرْكَةِ، پہلی صورت جب شرکت کا مال ہلاک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ باطلت الشرکہ، حکم یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ باطلت الشرکہ، یہ والا۔ دوسری صورت احد المالین قبل ان یشتری شیئا، دو مالوں میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائے کوئی چیز خریدنے سے پہلے، تب بھی حکم یہی ہے، باطلت الشرکہ، یعنی شرکت باطل ہو جائے گی کیونکہ مال ہی باقی نہیں رہا ہے۔ جب مال باقی نہیں رہا ہے تو پھر شرکت کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ آگے دیکھیں، وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے مال سے کوئی چیز خرید لی اور دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا خریدنے کے بعد۔ دیکھیں شرکت عنان کے اندر جب مثال کے طور پہ یہ دو شریک ہیں، ایک ہے شاہد اور دوسرا ہے ناصر، شاہد کے تھے 50,000 اور ناصر کے تھے 50,000، دونوں نے 1,00,000 روپے کے اندر شرکت عنان کی تھی۔ اب یہ طے ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ شاہد نے جو اپنے 50,000 تھے اس سے ایک موبائل خرید لیا 10,000۔ اب ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو موبائل خریدا جائے گا اس میں یہ بھی شریک ہوگا جتنا ان کے درمیان شراکت طے ہوئی ہے۔ اگر 50-50% طے ہوئی ہے تو 10,000 میں سے 5,000 کا موبائل اس کا ہے اور 5,000 کا موبائل اس کا ہے۔ اگر 40-60% ہوئی ہے تو اگر اس کا حصہ 40% ہے تو پھر اس میں 4,000 یہ موبائل کا اس کا ہے اور 6,000 موبائل کا اس کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرکت عنان میں جتنی پرسنٹیج طے ہوئی تھی اس کے مطابق ہر ایک اس کے اندر شریک ہوگا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ شاہد نے اپنے مال سے ایک موبائل خرید لیا اور اس کے بعد پھر جو دوسرا پارٹنر تھا، دوسرا شریک تھا، اس کا مال ہلاک اور ضائع ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اس نے 50,000 میں سے 10,000 کا موبائل خرید لیا، اس کا جو 50,000 تھا یہ ضائع ہو گیا، چوروں نے چوری کر لیا یا ڈاکو نے ڈکیتی کر لی۔ تو اب یہ جو موبائل ہے اس کو کہا جائے گا مشترا، مشتری نہیں آپ نے اس کو پڑھنا، مشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدا ہوا۔ اب یہ جو خریدا ہوا موبائل ہے، آیا یہ 10 کا 10,000 اسی کے پیٹے میں آئے گا یا یہ شاہد ہے 5,000 اس سے وصول کرے گا اگر ان دونوں کے درمیان 50-50% طے ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شاہد 5,000 کا ناصر سے رجوع کر لے گا، کیونکہ یہاں پہ شرکت منعقد ہو جانے کے بعد مال ہلاک ہوا۔ اگر تو شرکت منعقد ہونے سے پہلے مال ہلاک ہو جاتا تب تو پھر اس نے رجوع نہیں کرنا تھا۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہا ہے وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا، اور اگر دونوں شریکوں میں سے کسی ایک نے اپنے مال سے کوئی چیز خرید لی، مثال کے طور پہ شاہد نے موبائل خرید لیا 10,000 کا، وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرِ بَعْدَ الشِّرَاءِ، اور دوسرے کا مال ہلاک ہوا ہے موبائل خریدنے کے بعد، فالمشترا، تو پھر یہ جو خریدا ہوا موبائل ہے بینہما، ان دونوں شریکوں کے درمیان علی ما شرط، اسی کے مطابق ہوگا جو ان دونوں کے درمیان شرط طے ہوئی تھی۔ اگر 50-50% کے اوپر شرکت عنان ہوئی تھی تو یہ جو شاہد ہے یہ ناصر سے 5,000 وصول کرے گا،
اور اگر 40-60% ہوئی تھی یا 30-70% ہوئی تھی، اگر اس کا حصہ 70% تھا تو شاہد اس سے 7,000 وصول کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ، رجوع کرے گا، یعنی یہ جو شاہد ہے یہ رجوع کرے گا علی شریکی اپنے پارٹنر ناصر سے بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ، اس کے حصے کے برابر ثمن میں سے، یعنی جو آپس میں طے ہوا تھا اسی کے مطابق اس کے ذمہ جتنی ثمن بنتی ہوگی وہ اس ناصر سے شاہد وصول کرے گا۔ آگے دیکھیں وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَإِن لَّمْ يَخْلِطْ الْمَالَ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شرکاء اگر عقد شرکت کے اندر مال کو آپس میں نہ ملائیں بلکہ ہر ایک مال اپنے قبضے کے اندر رکھے تو شرکت عنان کے اندر اس کی گنجائش ہے، کیونکہ دیکھیں شرکت عنان کا جو دار و مدار ہے وہ تصرف پر ہوتا ہے کہ جو ایک شریک جو بھی چیز خریدے گا وہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگی، اسی مناسبت سے شرط کے مطابق نفع ہوگا۔ مال ملانے کی، دونوں کو ایک جگہ پر رکھنے کی یا ایک اکاؤنٹ میں رکھنے کی، ایک تجوری کے اندر رکھنے کی، ایک الماری کے اندر رکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ شرکت عنان جائز ہے وَإِن لَّمْ يَخْلِطْ الْمَالَ اگرچہ مال آپس میں وہ مکس نہ کریں۔ وَلَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ إِذَا اشْتُرِطَ لِأَحَدِهِمَا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شرکت عنان کے اندر اگر ایک شریک پہلے یہ طے کر لے کہ مجھے نفع میں سے مخصوص مقدار پہلے ملے گی اس کے بعد پھر ہماری آپس میں پارٹنرشپ ہوگی تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شاہد اور ناصر نے 50-50 ہزار شامل کر کے یہ شراکت داری کی تھی شرکت عنان کی، لیکن اس میں شاہد یہ کہتا ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اس نفع میں سے 500 روپے پہلے میں رکھوں گا، 500 روپے میں رکھنے کے بعد پھر جو باقی نفع بچے گا وہ ہمارے درمیان 50-50% تقسیم ہوگا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے نفع صرف ہو ہی 500 روپے، تو پھر اس صورت کے اندر تو دوسرے کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ لا تصیح الشرکہ، شرکت یہ صحیح نہیں ہے اذا اشترط جب شرط لگا دی جائے لأحدہما ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دراہم مسمات متعین دراہم، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ نفع میں سے اگر کوئی ایک شریک کہہ دیتا ہے کہ پہلے 500 میں لوں گا، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، تو متعین دراہم کی اگر شرط لگا دی جائے نفع سے تو پھر ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِضَيْنِ، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تجارت کرنے میں جن کاموں کے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ کام تجارت کے لیے نفع مند اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کے اندر دونوں شریک وہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بضاعت کے طور پر کسی کو مال دے دینا، یا مضاربت کے طور پر کسی کو مال دے دینا، یا کسی کو مال خریدنے کا وکیل بنا دینا کہ وہ اس میں تصرف کرے یعنی خرید و فروخت کرے، یا کسی کا قرض لازم ہو گیا جس کی وجہ سے شرکت کا مال رہن پر رکھ دیا، یا کسی کو مال شرکت پر دے دیا اس کی وجہ سے کوئی چیز اپنے پاس رہن کے طور پہ رکھ دی، یا کسی اجنبی شخص کو ملازمت کے طور پہ رکھ دیا، تو یہ جو شرکاء ہیں شرکت عنان کے اندر بھی اور شرکت مفاوضہ کے اندر بھی یہ سارے کام برابر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال کو نقد بیچ سکتے ہیں، مال کو ادھار بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ اور عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِضَيْنِ، شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں سے دونوں میں سے ہر ایک وشریک کا یل عنانی، اصل میں شریکانی ہے حالت رفیع میں، حالت نسبی اور جری میں ہوتا ہے شریکینی، شریک کی تثنیہ ہے یہ، تو جب اضافت کی ہے عنان کی طرف تو نون تثنیہ گر گیا، یعنی شرکت عنان کے دونوں شریک ان کے لیے جائز ہے، کیا جائز ہے؟ ان یبزع، ابزع یبزع ابزاع، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مال دینا تجارت کے لیے، یعنی وہ کسی اور آدمی کو تجارت کے لیے مال دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال مضاربت کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور وکیل بنا سکتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو ان کے مال کے اندر تصرف کرے اور رہن رکھ دے یا رہن اپنے پاس کوئی چیز رکھ لے، تو یہ والے سارے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی اجنبی کو اجرت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، دکان کی چوکیداری کے اوپر رکھ سکتے ہیں، دکان میں ملازمت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مال کو نقد فروخت کر سکتے ہیں، مال کو ادھار فروخت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو کہ تجارت کے اندر فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، ضروری کام ہوتے ہیں، یہ شرکت عنان اور شرکت مفاوضہ کے اندر دونوں شریک کر سکتے ہیں۔ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ، دیکھیں شریک کے قبضے میں جو شرکت کا مال موجود ہے وہ امانت کے حکم کے اندر ہوتا ہے، اگر بغیر زیادتی کے اور بغیر اپنے قصور کے اگر وہ ہلاک اور ضائع ہو جاتا ہے تو اس پر تاوان لازم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شریک کی اجازت سے اس کے اوپر قبضہ ہے اور کسی بدلے کے بغیر قبضہ ہے، لہذا یہ امانت کا قبضہ تصور ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَيَدُهُ فِي الْمَالِ، اور جو شریک کا قبضہ ہے مال پر یہ یدو امانتٍ، یہ امانت کے طور پر قبضہ ہے۔ مثال کے طور پہ شاہد اور ناصر نے 50-50 ہزار شراکت داری کی تھی، اب ناصر کا جو 50 ہزار ہے یہ شاہد کے پاس ہے، شاہد کے پاس اپنا 50 ہزار بھی ہے اور اپنے پارٹنر کا 50 ہزار بھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ چوری ہوگی، اب چوری ہوگی جس کی وجہ سے 50 ہزار چلا گیا، تو اب یہ جو شاہد ہے شاہد ناصر کو ضمان نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ امانت تھی اور امانت بغیر تعدی اور بغیر ظلم کے ہلاک ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 16 ہے، کتاب الشرکہ سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرکت صنائع اور شرکت وجوہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ فَالْخَيَّاطَانِ وَالصَّبَّاغَانِ يَشْتَرِكَانِ عَلَىٰ أَن يَتَقَبَّلَ الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ فَالرَّجُلَانِ يَشْتَرِكَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا عَلَىٰ أَن يَشْتَرِيَ بِوُجُوهِهِمَا
ويبيع فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فإن شرط أن يكون المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضل فيه وإن شرط أن المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال شرکت صنائع دو درزی یا دو رنگریز شریک ہو جائیں اس بات پر کہ وہ دونوں کام کو پکڑیں گے اور کمائی ان دونوں کے درمیان ہوگی، تو اس طریقے سے کرنا جائز ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو کام کو قبول کرے گا اس کو بھی لازم ہو جائے گا اور اس کے شریک کو بھی وہ کام کرنا لازم ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے وہ کام کر لیا دوسرے نے نہ کیا تو تب بھی کمائی دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی۔ بہرحال شرکت وجوہ یہ ہے کہ دو آدمی شریک ہو جائیں اور ان دونوں کے پاس مال نہ ہو، اس بات پر شراکت کریں کہ وہ دونوں خریدیں گے اپنے تعلقات کی وجہ سے اور فروخت کریں گے، اس قسم کی شرکت بھی صحیح ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہوگا جو وہ خریدے گا، اور اگر وہ دونوں شرط لگا دیں کہ مشترا یعنی خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی تو نفع بھی ایسے ہی ہوگا، اور جائز نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نفع میں اضافہ لے، اور اگر وہ دونوں شرط لگا دیں کہ خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان تہائی کے اعتبار سے ہوگی تو نفع بھی اسی طرح ہوگا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کی تعریف اور حکم ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے تیسری قسم شرکت صنائع کو ذکر کر رہے ہیں۔ شرکت صنائع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دو پیشہ ور، مثال کے طور پہ دو درزی ہیں یا اسی طریقے سے دو رنگ کرنے والے ہیں، وہ آپس میں شریک ہو جائیں کہ ہم دونوں مل کر کام لیں گے اور مل کر کام کریں گے، اور جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں آدھو آدھ تقسیم کر لیں گے، یا پھر اور کسی اعتبار سے یہ شرط لگا لیں گے ہم اس طریقے سے نفع کو تقسیم کریں گے۔ تو چونکہ یہ کاریگری کے اندر شرکت ہے اسی وجہ سے اس کو شرکت صنائع کہتے ہیں۔ اب شریکین میں سے ایک شریک جو بھی کام لے گا وہ کام دونوں کو پورا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح اگر کسی ایک نے وہ کام پورا کر دیا دوسرے نے کام بالکل نہ کیا تب بھی جو آمدنی ہوگی وہ ان دونوں کے درمیان شرط کے مطابق آدھو تقسیم ہوگی۔ کام نہ کرے تو کام کرنے کا مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط چونکہ آدھے آدھے نفع کی ہے لہذا شرط کے مطابق نفع آدھو تقسیم کرنا ہی ضروری ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں شرکت صنائع، صنائع یہ صنیعہ کی جمع ہے، کام کو کہا جاتا ہے۔ فالخیاطان، خیاطان یہ تثنیہ ہے، خیاط کی درزی کو کہتے ہیں۔ صباغان یہ تثنیہ ہے، صباغ کی رنگریز کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شریک ہو جائیں اس بات پر ان یتقبلا، تقبل یتقبل تقبلا باب تفاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کام کو لازم کرنا، یعنی وہ دونوں مل کر کام کو لازم کریں گے، یعنی کام لیں گے، اور جو کمائی ہے، کسب کہتے ہیں کمائی کو، کمائی ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگی۔ فیجوز ذالک، تو اس طریقے سے کرنا جائز ہے۔ وما یتقبلہ کل واحد منہما، اور ان دونوں میں سے جو ایک بھی قبول کرے گا کام کو، یلزمہ، وہ کام اس کو کرنا بھی لازم ہو جائے گا، ویلزم شریکہ، اور اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے اس کو بھی وہ کام کرنا لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض ان دونوں میں سے ایک نے کام کیا دون الاخر دوسرے نے کام نہ کیا تب بھی جو کمائی ہے وہ ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگی۔ واما شرکت الوجوہ، شرکت کی چوتھی اور آخری قسم ہے شرکت وجوہ۔ دیکھیں شرکت وجوہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں شریک خالی ہاتھ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ اپنے اپنے تعلقات، اعتماد اور اعتبار کے ذریعے سے تاجروں کے پاس سے جو مال ہے وہ ادھار لیں اور آگے فروخت کریں اور نفع کمائیں۔ شرکت کی یہ صورت شرکت وجوہ یہ بھی صحیح ہے۔ اس قسم کی شرکت کو شرکت وجوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وجوہ یہ جمع ہے وجہ کی، تو وہ چونکہ اپنے چہرے، مطلب یہ کہ اپنے تعلقات کو کام میں لا کر مال خرید رہا اور بیچ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو شرکت وجوہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ شرکت وجوہ یہ ہے کہ دو آدمی شریک ہو جائیں، ولا مال لہما، اور ان دونوں کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اللہ اس بات کے اوپر شراکت ہوئی ہے ان یشتریہ کہ وہ دونوں خریدیں گے، یعنی ادھار خریدیں گے، بوجوہہما، اپنا چہرہ دکھا کے، ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں اپنی بوتھی دکھا کے، مطلب یہ کہ اپنے تعلقات اور اپنے اعتبار کے ذریعے سے وہ ادھار مال لیں گے، ویبیع، اور پھر اس مال کو فروخت کریں گے، اور جو نفع ہوگا وہ درمیان میں آدھو آدھ تقسیم ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی خریدنے میں ماہر ہوتا ہے، وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے ادھار چیز اچھے طریقے سے خرید لیتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو خریدنے میں اس کو اتنی مہارت نہیں ہوتی لیکن اس کو بیچنے کے اندر بڑی مہارت ہوتی ہے، تو لہٰذا جب ایسے دو آدمی آپس میں مل جائیں گے تو پھر دونوں کا کام چل جائے گا، اگر دونوں نہیں ملیں گے تو کسی ایک کا بھی کام نہیں چلے گا، اسی وجہ سے شرکت وجوہ کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ فتصح الشرکۃ لہذا، تو اس قسم کی شرکت یہ بھی درست ہے۔ وکل واحد منہما وکیل الآخر فیما یشتریہ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شرکت وجوہ کے اندر ایک شریک جو خریدے گا آدھا اس کا ہوگا اور آدھا اس کے پارٹنر یعنی دوسرے شریک کا ہوگا، کیونکہ اس شراکت کے اندر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، پہلا شریک دوسرے کا وکیل ہے، دوسرا شریک پہلے کا وکیل ہے، لہذا جو بھی چیز خریدی جائے گی وہ دونوں کی آدھی آدھی ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں وکل واحد منہما، اور اس شراکت کے اندر ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہوگا، فیما یشتریہ جو وہ خریدے گا، لہذا آدھو آدھ دونوں کی ہوگی، اور پھر نفع بھی پھر ایسے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ فَإِن شَرَطَ أَن يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، دیکھیں جو شرکت وجوہ ہے اس میں جو چیز خریدی جاتی ہے اس کے اعتبار سے نفع تقسیم ہوتا ہے، اگر دونوں کا خریدا ہوا مال آدھا آدھا ہے تو نفع بھی آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا خریدا ہوا مال تو آدھا آدھا ہے لیکن نفع کی وہ شرط لگا دیتے ہیں کہ تمہیں 40% نفع ملے گا، مجھے 60% نفع ملے گا، اس قسم کی شرط لگانا یہ
یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرط باطل ہے اور نفع دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہی تقسیم ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی ہے، وہ ہے 33% کوئی چیز خریدی ہے، دوسرے آدمی نے جو چیز خریدی ہے وہ ہے 66% چیز خریدی ہے، ایک آدمی کا 1/3 ہے، دوسرے آدمی کا 2/3 ہے، تو پھر نفع بھی ایسے ہی تقسیم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خریدی ہوئی چیز، اس میں جو شرح ہے، جو تناسب ہے، نفع کے اندر بھی وہی شرح، وہی تناسب ہونا لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرمانے فَإِن شَرَطَ، اگر ان دونوں نے شرط لگا لی، اَن يَكُونَ الْمُشْتَرَى کہ جو بھی چیز خریدی جائے گی، یہ مشترا آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی خریدی ہوئی چیز، بینہما ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی، یعنی آدھی تم خریدو گی، آدھی میں خریدوں گا، فَرِبْحُ كَذَلِكَ تو نفع بھی ایسے ہی آدھا تقسیم ہوگا۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نفع اضافی لے لے، کیوں؟ کیونکہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ نصف نصف خریدی ہوئی ہے۔ اور اگر دونوں شرط یہ لگا لے ان المشترى بینہما اثلاثاً کہ جو خریدی ہوئی چیز ہے وہ اثلاث ثلث کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، ایک ثلث میرا، 2 ثلث تمہارے ہیں، یا پھر 2 ثلث میرے اور 1 ثلث تمہارا ہے، فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ تو پھر جو نفع ہے، نفع بھی پھر ایسے ہی تقسیم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 16 ہے، کتاب الشرک کا سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرکت فاسدہ کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا تَجُوزُ الشِّرْكَةُ فِي الِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَوِ احْتَطَبَهُ فَهُوَ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِي عَلَيْهَا الْمَاءَ وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَصِحِّ الشِّرْكَةُ وَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلَّذِي اسْتَقَى الْمَاءَ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْبَغْلِ وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوِ ارْتَدَّ وَلَهِكَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ أَن يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَن يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَأَدَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَالثَّانِي ضَامِنٌ سَوَاءٌ عَلِمَ بِأَدَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عِندَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال رحمهم الله تعالى إن لم يعلم لم يضمن۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جائز نہیں ہے شرکت ایندھن لانے میں، گھاس جمع کرنے میں اور شکار کرنے میں، اور جو شکار کے ان دونوں میں سے کسی ایک نے یا ایندھن لے کر آیا تو وہ اسی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس کے شریک کے لیے۔ اور جب دو آدمی شریک ہو جائیں اور ان دونوں میں سے ایک کے پاس خچر ہو اور دوسرے کے پاس چمڑے کا بڑا ڈول ہو کہ وہ اس خچر پر لاد کر لوگوں کو پانی پلائیں گے اس ڈول سے، اور کمائی دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، تو یہ شرکت صحیح نہیں ہے، اور کمائی تمام کی تمام اس شخص کے لیے ہوگی جو پانی پلائے گا، اور اس شخص پر خچر کی اجرت مثلی واجب ہوگی۔ اور ہر شرکت فاسدہ نفع اس میں راس المال کے بقدر ہوگا اور اس میں اضافے کی شرط باطل ہو جائے گی، اور جب شریکین میں سے کوئی ایک مر جائے یا مرتد ہو جائے اور دارالحرب چلا جائے تو شرکت باطل ہو جائے گی، اور شریکین میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے اجازت دے دی اپنے ساتھی کو کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو دوسرا ضامن ہوگا، برابر ہے کہ اسے پہلے کی ادائیگی کا علم ہو یا علم نہ ہو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر علم نہیں ہے تو ضامن نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شرکت صحیحہ کی 4 قسمیں ہم نے گزشتہ سبقوں میں تفصیل سے پڑھ لی ہیں، یہاں سے شرکت فاسدہ کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، شرکت فاسدہ وہ شرکت ہوتی ہے جس میں شرکت کی صحیح ہونے کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے۔ اس مسئلے کا دار و مدار اس قاعدے کے اوپر ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں، جو بندہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے وہ مفت اسی کی ہو جاتی ہیں، اس میں شرکت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی وکالت درست ہے۔ اب کتاب کے مسئلے کی طرف دیکھیں، جب ایندھن کی جو لکڑیاں ہیں یہ جنگل میں مفت ملتی ہیں، جو بھی ایندھن کی لکڑیاں جنگل سے جا کے چن لے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے جنگل کے اندر یا کھلے میدانوں کے اندر گھاس ہے وہ مفت ملتی ہے، جو بھی اس گھاس کو کاٹ لے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے شکار کا جانور ہے وہ بھی مفت ملتا ہے، جو بھی اس کو شکار کر لے گا وہ شکار اسی کا ہو جائے گا۔ لہذا ان چیزوں کے حاصل کرنے میں شرکت درست نہیں ہے، کیونکہ شرکت وکالت کو شامل ہوتی ہے، اور مباح چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے وکالت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مباح چیزوں کا خود موکل مالک نہیں ہوتا ہے۔ جب موکل مالک نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر دوسرے کو کیسے قائم مقام کر سکتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ شرکت جائز نہیں ہے احتطاب میں، احتشاش میں اور اصطیاد میں۔ یہ تینوں باب افتعال کے مصدر ہیں۔ احتطاب یہ حطب سے ہے، ایندھن کی لکڑی کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے احتشاش یہ حشیش سے ہے، گھاس کو کہا جاتا ہے، اصطیاد یہ صید سے ہے، شکار کو کہا جاتا ہے۔ ومستادہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ استادہ تھا، تو وہ میم کو جب صاد کے ساتھ ملایا تو اس کو پڑھتے ہیں ومستادہ۔ اور جو شکار کرے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک شکار کرے گا، یا اسی طریقے سے ایندھن کی لکڑی اکٹھی کرے گا یا گھاس کاٹے گا، فہو لہو تو وہ اسی کے لیے ہوگی، دون صاحبہ نہ کہ اس کے ساتھی کے لیے۔ احتطبہ ہو یہ پہلے آ چکا ہے، یہ باب افتعال سے یہ واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، یعنی ایندھن کی لکڑی اکٹھے کرے گا۔ وَإِذَا اشْتَرَكَ وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں شراکت کرتے ہیں، ان میں سے ایک کے پاس خچر ہے اور دوسرے کے پاس چمڑے کا بڑا ڈول ہے۔ وہ آپس میں شراکت اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم پانی
نکال کر لائیں گے کنویں وغیرہ سے یا کسی ندی سے، اور پھر ہم لوگوں کو اس سے پانی پلایا کریں گے، دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور جو منافع ہوگا وہ آدھو آدھ تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ والی شرکت شرکت فاسدہ ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو لوگوں کو پانی پلائے گا، ساری کی ساری جو مزدوری ملے گی، سارے کا سارا نفع اسی کا ہوگا، اور چونکہ اس نے یہاں پہ خچر والے کو استعمال کیا، اس کے خچر کو استعمال کیا، لہذا خچر استعمال کرنے کی جو اجرت مثلی بنتی ہوگی وہ پھر یہ خچر والے کو ادا کرے گا۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں جب دو آدمی شریک ہو جائے، ان میں سے ایک کے پاس خچر اور دوسرے کے پاس راویہ ہو۔ راویہ کہتے ہیں چمڑے کے بڑے ڈول کو، یستقی علیہ الماء، کہ اس بڑے ڈول کے ذریعے سے وہ خچر کے اوپر لاد کے لوگوں کو پانی پلائے گا، والکسب بینہما، اور جو کمائی ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، تو یہ شرکت صحیح نہیں ہے۔ کمائی تمام کی تمام اس کو ملے گی جو لوگوں کو پانی پلائے گا، وعلیہ، اور اس پر لازم ہوگی خچر کی اجرت مثلی، یعنی چونکہ اس نے خچر استعمال کیا ہے لہذا خچر استعمال کرنے کا جو مارکیٹ ریٹ بنتا ہوگا وہ پھر یہ ادا کرے گا۔ آج کل کے دور کے اندر خچر نہیں ہے بلکہ چنگچی رکشے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، یہ لوڈر گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، تو آج کل کے دور کے مطابق جو لوڈر گاڑی کا جو خرچہ بنتا ہوگا، جو مزدوری بنتی ہوگی، وہ پھر یہ اس گاڑی کے مالک کو ادا کرے گا۔ وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے شرکت فاسد ہو جائے تو جس شریک کا جتنا مال ہوگا اسی حساب سے نفع تقسیم کیا جائے گا۔ اگر بالفرض سارے کا سارا مال ایک ہی شریک کا ہے تو سارے کا سارا نفع بھی اسی شریک کو مل جائے گا۔ جو دوسرا شریک ہے اس نے اگر محنت کی ہے تو اس محنت کی جو مزدوری بنتی ہوگی مارکیٹ ریٹ کے مطابق وہ اس کو دے دی جائے گی، اور اگر شریکین میں سے کوئی ایک اپنے لیے زیادہ نفع لگانے کی شرط لگا دے تو یہ شرط لگانا باطل ہے، اور شرکت فاسدہ کے اندر جو نفع ہے وہ اصل مال کے تابع ہوتا ہے، جس کا اصل مال زیادہ ہوگا نفع بھی اس کو زیادہ ملے گا، جس کا اصل مال کم ہوگا نفع بھی اس کو کم ملے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ شرکت فاسدہ میں نفع اس میں راس المال کے بقدر ہوگا۔ راس المال کا مطلب ہوتا ہے انویسٹمنٹ جس کی جتنی ہوگی نفع بھی اس کو اتنا ہی ملے گا، اور اس میں اگر کوئی اضافے کی شرط لگا دیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی انویسٹمنٹ ہے 2 لاکھ، دوسرے کی انویسٹمنٹ ہے 4 لاکھ، 2 لاکھ والا کہتا ہے کہ نہیں میں 70% منافع لوں گا، تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دو شریک ہیں، دو شریک میں سے کوئی ایک اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس سے شرکت ختم ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے دو شریکوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو کے دارالحرب چل جاتا ہے تو تب بھی شرکت ختم ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں جو شرکت ہے، شرکت میں شریک کا وکیل ہونا ضروری ہے، اور مرنے سے وکالت ختم ہو جاتی ہے لہذا شرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو مرتد ہو کے دارالحرب کے اندر چلا گیا ہے وہ بھی حکماً مردہ ہے، تو چونکہ وہ بھی مردہ ہے اس کے اوپر بھی مردہ کے احکام لگیں گے، اور مردہ یہ وکیل نہیں بن سکتا ہے، اور نہ ہی مردہ کی جانب سے دوسرا آدمی وکیل بن سکتا ہے، لہذا مرتد ہو کر دارالحرب جانے کی صورت کے اندر بھی شرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، جب دو شریکوں میں سے کوئی ایک مر جائے یا کوئی ایک شریک مرتد ہو جائے اور دارالحرب لاحق ہو جائے، دارالحرب چلا جائے تو پھر اس سے شرکت باطل ہو جائے گی۔ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دوسرے شریک کے حصے میں جو مال آ رہا ہے اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو پہلے شریک کے لیے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر اس کے مال کی زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں شریکین میں سے ہر ایک کو جو دوسرے کی طرف سے تصرف کی اجازت ہے وہ امور تجارت کے اندر تصرف کر سکتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے یہ تجارت کے کاموں میں سے کام نہیں ہے، لہذا اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اجازت لینا ضروری ہے، اگر اجازت لے گا پھر زکوٰۃ ادا کرے گا تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اس نے اجازت لیے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو نہ تو زکوٰۃ ادا ہوگی اور یہ شخص ضامن بھی ہوگا۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ شریکین میں سے کسی ایک شریک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه، دیکھیں اس سے پہلے مسئلہ یہاں پر یہ بتایا تھا کہ شریکین میں سے ہر شریک دوسرے کے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا امور تجارت میں سے نہیں ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر دوسرے شریک کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں شریکوں میں سے ہر شریک نے دوسرے کو اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے، پھر اس صورت کے اندر آگے کیا ہوگا؟ مثال دیکھ لیں ذرا، جیسے شاہد ہے اور ناصر ہے، یہ دونوں پارٹنر ہیں، شاہد کے 10 لاکھ ہیں اور ناصر کے 10 لاکھ ہیں۔ اب جو شاہد ہے، شاہد ناصر کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ میرے 10 لاکھ کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اسی طریقے سے ناصر یہ شاہد کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ میرے 10 لاکھ کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شاہد ہے، شاہد اپنے 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے 25,000، اسی کے ساتھ ساتھ جو 25,000 ہے ناصر کے 10 لاکھ ہے یہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہے، ٹوٹل 50,000 زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ناصر ہے، ناصر اپنے 25,000 کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 25,000 شاہد ہے، شاہد کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا کر دیتے ہیں، یعنی دونوں ہی اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں اور اپنے پارٹنر کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ تو صرف ایک ہی ادا ہوگی نا، مثال کے طور پہ اگر شاہد نے اپنے 25,000 زکوٰۃ ادا کر دی ہیں تو جب ناصر نے شاہد کی طرف سے 25,000 زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، وہ تو ایک نفلی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ناصر ہے، ناصر کی جب زکوٰۃ اس نے ادا کر دی ہے شاہد نے، تو پھر ناصر اگر اپنے 25,000 زکوٰۃ ادا کرے گا تو پھر یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے بلکہ یہ نفل صدقہ ہے۔
تو آیا نفلی صدقے کا ضامن ہوگا یا ضامن نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے زکوٰۃ پہلے ادا کس نے کی ہے۔ مثال کے طور پہ شاہد نے پہلے زکوٰۃ ادا کی ہے، شاہد نے اپنی 25,000 کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی اور اسی طریقے سے جو 25,000 ناصر کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا کر دی۔ اب ناصر اگر اپنے 25,000 زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ تو ہو گیا نفل صدقہ، اور اس نے اپنے مال کے اندر تصرف کیا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ناصر نے شاہد کی طرف سے 25,000 زکوٰۃ ادا کی ہے، اب یہ ناصر اس کا ضامن ہوگا، کیونکہ ناصر نے دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کی ہے۔ جس وقت ناصر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس وقت شاہد کے اوپر زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہے، کیونکہ شاہد اپنی زکوٰۃ پہلے سے ہی ادا کر چکا ہے۔ تو جب شاہد اپنی زکوٰۃ پہلے سے ہی ادا کر چکا ہے تو جو شاہد نے ناصر کو زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا تھا، ناصر اس وکالت سے معزول ہو چکا ہے۔ لہذا ناصر جب اس وکالت سے معزول ہو چکا ہے تو ناصر نے جو 25,000 شاہد کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ 25,000 شاہد کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور یہ جو ناصر ہے یہ شاہد کو 25,000 دینے کا ضامن ہوگا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے اجازت دے دی لصاحبی اپنے ساتھی کو کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ مثال کے طور پہ شاہد نے ناصر کو اجازت دے دی کہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دینا، ناصر نے شاہد کو اجازت دے دی کہ میرے 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دینا، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک نے زکوٰۃ ادا کر دی، فَالثَّانِي ضَامِنٌ، تو دوسرا ضامن ہوگا۔ دوسرا کون سا ضامن ہوگا؟ یعنی جس نے بعد میں زکوٰۃ ادا کی ہے وہ ضامن ہوگا۔ اگر شاہد نے بعد میں زکوٰۃ ادا کی ہے تو شاہد ضامن ہوگا، یعنی شاہد نے اگر بعد میں ناصر کی زکوٰۃ ادا کی، ناصر پہلے سے ہی اپنی زکوٰۃ دے چکا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ناصر نے بعد میں زکوٰۃ ادا کی ہے شاہد کی، شاہد پہلے سے اگر اپنی زکوٰۃ دے چکا ہے تو ناصر ضامن ہوگا شاہد کے لیے 25,000 کا۔ سواء علم بأداء الاول او لم يعلم، چاہے اس کو علم ہو کہ پہلے نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے یا پہلے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، دونوں صورتوں کے اندر ضامن ہوگا۔ مثال کے طور پہ شاہد نے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تھی تو شاہد ہے اول، اور ناصر نے بعد میں زکوٰۃ ادا کی ہے تو ناصر ہے ثانی۔ اب ناصر کو اگر علم ہو کہ شاہد اپنی زکوٰۃ پہلے سے ادا کر چکا ہے، ناصر پھر اس کی طرف سے 25,000 زکوٰۃ ادا کرے گا تو ناصر ضامن ہوگا شاہد کا۔ یا اگر ناصر کو پتہ نہ ہو کہ شاہد اپنے 25,000 کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، پھر بھی ناصر نے شاہد کی طرف سے 25,000 زکوٰۃ ادا کر دیے تو تب بھی ضامن ہوگا، یعنی دونوں صورتوں میں برابر ہے، چاہے دوسرے کو پہلے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا علم ہو یا علم نہ ہو۔ یہ مسئلہ کن کے نزدیک ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علم نہیں ہے تو ضامن نہیں ہوگا، یعنی اگر تو ناصر کو پتا تھا کہ شاہد اپنی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، ناصر پھر بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے شاہد کی طرف سے، تو پھر تو ناصر ضامن ہوگا۔ لیکن اگر ناصر کو پتا نہیں تھا کہ شاہد اپنی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، پھر ناصر اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ناصر شاہد کے لیے 25,000 کا ضامن نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے صاحبان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی کے ساتھ ہی کتاب الشرکہ ہماری یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب المضاربہ شروع کریں گے۔